السلام علیکم ناظرین، آج میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو کیا کیفیت ہوتی۔ ہم سے بیان کیا گیا، یحییٰ بن بکیر نے کہا ہم کو خبر دی، لیث نے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے امام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا پہلے جو وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھا خواب تھا۔ سوتے میں جو آپ خواب دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی اور آپ حرا کے غار میں اکیلے رہا کرتے اور وہاں گنتی کی گئی راتیں پتشیاں یعنی عبادت کرتے، جب تک گھر میں آنے کا شوق پیدا ہوتا اور اس کام کے لیے توشہ یعنی ساتھ لے جاتے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس لوٹ کر آتے، اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اسی غار حرا میں تھے کہ آپ پر وحی آن پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، انہوں نے کہا پڑھ، آپ نے فرمایا، میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پھر جبرائیل نے مجھ کو پکڑ کر ایسا بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، کیوں کر پڑھوں۔ انہوں نے مجھ کو پکڑا اور دوسری بار دبایا، اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا کیسے پڑھوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائیں، آدمی کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پھر اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ بس یہی آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سن کر آپ پہاڑ سے لوٹے۔ آپ کا دل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، آپ کا دل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ اپنی جو خود یلید کی بیٹی تھی گئے اور فرمانے لگے مجھ کو کپڑا اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنے جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، قسم خدا کی اللہ تم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، تم تو نادار جوڑے ہو اور ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہو، اور جو چیز لوگ کے پاس نہیں وہ ان کو کما دیتے ہو، اور مہمان کی مہمانی کرتے ہو اور حادثوں میں حق کی مدد کرتے ہو۔ پھر خدیجہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں، یہاں تک کہ وہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیز کے پاس، جو خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، لائیں، اور وہاں ایک شخص تھے جو بت پرستی چھوڑ کر جاہلیت کے زمانے میں
عیسائی بن گئے تھے اور وہ عربانی زبان جانتے تھے، جو انجیل شریف سے جو اللہ ان سے لکھوانا چاہتا وہ عربانی زبان میں لکھا کرتے، اور بوڑھے ضعیف ہو کر اندھے ہو گئے تھے۔ ختیجہ نے ان سے کہا، میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن۔ ورقہ نے آپ سے کہا، میرے بھتیجے کہو تم نے کیا دیکھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب تو ورقہ بن نوفل کہہ اٹھے، یہ تو وہ خدا کا رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جمع ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنی شہر سے نکال باہر کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ؟ کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک جیتا رہا تو تمہاری پوری مدد کروں گا۔ پھر بہت زمانہ نہیں گزرا تھا کہ ورقہ مر گئے اور وہی آنا بند ہو گیا۔ ابن شہاب نے کہا، جو اس حدیث کے راوی ہیں، مجھ سے ابو سلم بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سن کر بیان کیا، وہ وہی بند رہنے کا تذکرہ کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نقل کیا، آپ نے فرمایا، میں ایک بار راستے میں جا رہا تھا، اتنے میں میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ آسمان زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر مالک بیٹھا ہے۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا، اپنے گھر کو لوٹا۔ میں نے گھر والوں سے کہا، مجھ کو کپڑا اوڑھا دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاریں، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ، لوگوں کو ڈرا، اس آیات تک اور پلید چھوڑ دے۔ پھر تو وہی گرم ہو گئی اور برابر آنے لگی۔ یحییٰ کے ساتھ اس حدیث کو عبداللہ اور ابو صالح نے بھی روایت کیا، اور عقیل کے ساتھ حلال بن ردار نے بھی زہیر سے روایت کیا، اور یونس اور معمرہ نے اپنی روایت میں نوادہ کے بدلی بوادرہ کہا۔ اللہ اکبر۔